الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ کے سوالات کے جواب کی باری ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں، مختصر طریقے سے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے، امام کے پیچھے جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں قرأت سننا ہے یا پڑھنا ہے؟ جب جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو امام کی قرأت اگر سورہ فاتحہ کی ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر سری نماز میں ہے تو ضرور پڑھیں گے، اور جہری نماز میں بھی صحیح قول کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہیں، صحابہ کرام پیچھے میں کچھ زور سے پڑھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بأم القرآن فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا امام کے پیچھے اگرچہ جہری نماز ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو قرأت ہوگی اسے سننے پر ہم اکتفا کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ تعویذ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الرقیٰ والتمائم والتولا شرکن، بے شک شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور محبت کے اعمال شرک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بات بالکل واضح ہے کہ اگر تعویذ گنڈے لٹکائے جاتے ہیں، چاہے ہاتھ میں ہو چاہے گردن میں ہو، تو شرکیہ عمل قرار پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم سے تعویذ بنا کر کے اس کو لٹکائے ہوا ہے تو کیا اس کے لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو قرآن کریم سے بھی بنائی گئی تعویذ کو لٹکانا جائز نہیں ہے، 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ کہ نصوص جو ہیں تعویذ گنڈے کی ممانعت کے وہ عام ہیں، جو قرآنی تعویذ اور غیر قرآنی تعویذ دونوں کو شامل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی کام ہم کو برائی تک پہنچا سکتا ہے تو اس برائی کے دروازے کو ہی روک دینا، تو سد ذریعہ کے طور پر بھی اس کی ممانعت ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر قرآنی تعویذ بھی ایک انسان اپنے گردن میں لٹکائے ہوا ہے تو اس کی اہانت ہوگی، کیونکہ اس کو پہن کر کے وہ باتھ روم میں جائے گا، اس کو پہن کر کے وہ شوہر بیوی کا تعلق قائم کرے گا۔ اس ناحیہ سے قرآنی تعویذ کی بھی ممانعت وارد ہے۔ جب بات یہ ٹھہری تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعویذ کو پہن کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز اگر جماعت کے ساتھ ہم پڑھنے جائیں اور سلام کے بعد کچھ رکعتیں ہماری چھوٹ گئی تھیں جن کو ہم نے بعد میں ادا کیا ہے، تو یہ رکعتیں پہلی سمجھی جائیں گی یا بعد میں جن کو ہم نے ادا کیا ہے وہ پہلی سمجھی جائیں گی؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی جماعت میں گیا، مسبوق ٹھہرا، کچھ رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھیں، ایسی حالت میں اس کی جو رکعتیں ملی ہیں
امام کے ساتھ وہ رکعتیں اس کی پہلی سمجھی جائیں گی، اور بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں وہ ادا کرے گا وہ بعد کی رکعتیں شمار کی جائیں گی۔ البتہ اگر اس نے پہلی 2 رکعتیں نہیں پائی تھی جس میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ بھی ملانا تھا تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، کوئی دوسری سورہ بھی ملائے گا۔ البتہ اس کی جو یہ بعد والی رکعتیں ہیں یہ اخیر والی سمجھی جائیں گی، اور امام کے ساتھ جو رکعتیں پائی ہیں وہ پہلی والی رکعتیں شمار ہوں گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں جو مصر سے ہیں، وہ جادو کے شکار ہیں، علاج چاہتے ہیں۔ جادو لگ جانا برحق ہے اور یہ ایک شر ہے، فتنہ ہے جو ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اور جادو کرنا، جادو سیکھنا کفریہ عمل ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں باضابطہ حکم جاری کیا تھا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ ان کے عامل کہتے ہیں فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا، کیونکہ جادوگروں کا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو جادو کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے حوالے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جادو ہوا ہے اس جادو کا پتہ لگایا جائے۔ اگر جادو کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، آسانی کے ساتھ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ لیکن عام طور پر جادو جس چیز میں کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو دبایا جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں چل پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا بنا کر کے اتارا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لہذا قرآن کریم کے ذریعہ جادو کا علاج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ 7 بیر کے پتے کو کوٹ لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ایک ٹب میں رکھا جائے، اتنا پانی جس سے ایک انسان غسل کر سکتا ہے، اور پھر اس پانی پہ دم کیا جائے گا قرآنی آیتیں پڑھ کر، جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ 4 صورتیں پڑھے، اسی طرح سے آیت الکرسی پڑھے اور پڑھ کر کے دم کرے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جادوگروں کے حوالے سے کچھ آیتیں وارد ہیں، اور ان آیتوں کو نیٹ کی دنیا میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنا جا سکتا ہے، بلکہ رقیہ شریعہ بھی نیٹ پر پایا جاتا ہے، رقیہ شریعہ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ برکیف جادوگروں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو بھی پڑھ کر کے اس پانی پر دم کیا جائے اور اس سے غسل کر لیا جائے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ مجرب نسخہ ہے، اگر ایک مرتبہ میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کئی مرتبہ بھی اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر عشاء کی جماعت ہو جائے، یعنی جماعت نہ مل سکے، تو اسے گھر پر ادا کرنا چاہیے یا مسجد ہی میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر جماعت ختم ہو چکی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر کے جماعت نہیں چھوڑا ہے، کسی مشغولیت کی وجہ سے ایسا ہوا، تو آپ مسجد میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کو پاتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں جماعت بنا کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے فارغ ہو چکے تھے، ایک آدمی آیا اور وہ اکیلے نماز پڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا من یتصدق علی ھذا، کون ہے جو اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہوگا؟ فقام رجل فصلی معہ، چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور انہوں نے ان کے ساتھ میں نماز ادا کی، تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں پایا جاتا ہے تو گھر میں بھی جا کر کے اس نماز کو
ادا کر سکتے ہیں، البتہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدمی جماعت سے نماز ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر پہلی جماعت پانے کی کوشش کرے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں ایک پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں سے مسجد بہت دور ہے اور ہم سائٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے، ایسی حالت میں جمعہ پڑھنا ضروری ہے یا سائٹ پر ہی ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے؟ وضاحت فرما دیں۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو دین کو مقدم کرنا ضروری ہے، اور یہاں پر ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہونا چاہیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو چاہیے کہ نماز کے حوالے سے سمجھوتا نہ کرے، کام سے سمجھوتا کر لے لیکن نماز کے حوالے سے سمجھوتا نہ کرے، خاص طور پر جمعہ کی نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ڈال دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے من ترک 3 جمع تہاؤنا بها طبع اللہ علی قلبہ، جس نے جان بوجھ کر کے 3 جمعہ لگاتار ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ڈال دیتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے حوالے سے کوتاہی بہت سخت ہے اور ایسی نئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، اجتماعی کام ہوتے ہیں، اور اس کام کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے پوری جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سیکورٹی ہے، اس کو طے کیا گیا ہے وہاں پر رہنے کے لیے، اگر وہاں سے ہٹ گیا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت پیدا ہو گئی تو وہاں پر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کہ اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی اپنا نقصان برداشت کر لے گا، اور اس کے لیے رخصت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن عام حالات میں جماعت چھوڑنا یا جمعہ کی نماز چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کا نام آیا بیان میں، یہ نام کیا ہمارے نبی کا دیا ہوا ہے؟ جماعت اہل سنت، کیا ہمیں جماعت کے نام پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی یا ہمیں خود ایک جماعت بن کر رہنا چاہیے؟ جماعت اہل سنت کس کا دیا ہوا نام ہے؟ ابھی بڑی تفصیل سے فضیلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے سلفیت کا تعارف کرایا ہے اور بتایا ہے کہ سلفیت ہی اصل اسلام ہے، اور اس کی نسبت ہے خیر القرون کی طرف، 3 بہترین صدیوں کی طرف۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، وہی اہل سنت ہیں، وہی اہل حدیث ہیں، اور وہی سلفی ہیں۔ تو گویا کہ سلفی ہونا، اہل سنت ہونا اصل اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اسی اصل اسلام کو فالو کرنے میں نجات ہے۔ تو اسی اصل اسلام کو اگر ہم فالو کریں گے تو جماعت بن کر کے رہیں گے، ورنہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، تو یہ ہدایت یاب رہیں گے، اور تو یہ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ معیار صحابہ کی سمجھ ہے،
صحابہ کا فہم ہے۔ صحابہ نے جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا ویسے ہی اگر ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور آج کے ڈیٹ میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے پاس ہی حق ہے، ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن دعویٰ نہیں چلتا جب تک کہ عمل ہمارا قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو جائے۔ کیسے ہم سمجھیں گے؟ دلیل کیا ہوگی؟ اسی آیت کی روشنی میں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنے لگیں جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ اگر آج کے ڈیٹ میں بھی قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق، صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنے لگتے ہیں تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، اور یہی اتحاد کا مطلب ہے، یہی جماعت کا مطلب ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک بچی اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کرنے پر بدید ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گی، اس کو آزادی ہے، لیکن اسلام نے ایک عورت کے لیے دائرہ متعین کیا ہے۔ اگر وہ عورت مسلمان ہے تو بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرے، اور ایک عورت کے لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو جنسی شہوت کے ساتھ میں دیکھے۔ تو اس بات کی گنجائش کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دے اور اپنا بوائے فرینڈ بنائے؟ یہ مغرب سے درآمد طریقے ہیں، جنسی بے راہ روی کا ایک انداز ہے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی پل رہا ہے۔ اسلام نے شادی کا طریقہ طے کیا ہے کہ ولی کی رضامندی ہونی چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے، اور پھر شادی طے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آوارہ مزاجی جو غیر قوموں کو ہم نے اپنے سماج میں لا لیا ہے اور اس نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس بہن سے کہیں گے کہ ماں باپ کے فیصلے کو سب سے بہتر فیصلہ سمجھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے میں رکھو کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے اپنی شادی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا بچیاں اسکارف پر مسح کر سکتی ہیں؟ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر بچی نے اسکارف پہن رکھا ہے یا عورت نے اسکارف پہن رکھا ہے تو وضو کرتے وقت اس پر مسح کر لے اور اسکارف کو سر سے نہ ہٹائے۔ البتہ اگر اس نے بعد میں ہٹا لیا تو پھر اس کو وضو کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے عمرہ کر لیا ہے، ایک عمرہ اور کرنا چاہتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے جو وفات پا چکے ہیں، تو کیا ایک ہی سفر میں اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی؟ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہونا چاہیے، اور ہم نے بار بار اس بات کی تاکید بھی کی ہے مختلف جگہوں پر کہ آپ جب سفر کے لیے جا رہے ہیں اور یہ سفر عمرہ کا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے عمرہ کرنے کا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے عمرہ کر لیا ہے تو اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر لیں یا اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کر لیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے عمرہ کرنے کا۔ اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ حرم میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی نے ایسا کیا ہے
تو اس کو سرے سے غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو، چاہے اپنی طرف سے یا چاہے اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ باتھ روم سے نکلنے کے اگر کوئی آدمی باتھ روم کے اندر وضو کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں، اور کب پڑھے گا، کہاں پڑھے گا؟ دیکھیں، باتھ روم سے نکلنے کے بعد جو ٹب لگا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ وضو کرتے ہیں، وہاں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ باتھ روم میں پیشاب اور پائخانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، اور پھر اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو گندگی بھی جاتی رہتی ہے۔ اس ناحیے سے وہاں سے ہٹنے کے بعد جو دوسری جگہ ہے، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ بسم اللہ کر کے وضو کر لیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی حفظ کر رہی ہے لیکن اسے بھول رہی ہے، کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھیں، حفظ کے حوالے سے، قرآن کریم کے حفظ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعاہدوا القرآن، حد القرآن کے قرآن کریم کو بار بار پڑھتے رہو، اس کی نگرانی کرو، اس کو دہراتے رہو، کیونکہ اس کی مثال ایک بندھی ہوئی اونٹنی کے جیسے ہے کہ اگر اس کو کھولو تو فوراً بھاگ جائے گی۔ تو قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ قرآن کریم ہم کو یاد رہتا ہے۔ اگر ہم بے توجہی برتتے ہیں تو قرآن کریم واقعی ذہن سے نکل جاتا ہے، اور ویسے بھی قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اس لیے خود کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ابھارنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو قرآن کریم یاد رہے گا۔ ایک اور سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ میری بیوی نے غصے میں بیٹی کو بد دعا دے دی تھی، اب کیا کرنا چاہیے؟ بد دعا اگر ہوتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر ماں باپ کی بد دعا ہو تو اس کا اثر تو ضرور ہی لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا شک فیہن کہ 3 طرح کی بد دعائیں ایسی ہیں یا دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی لی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں سے ایک بتایا کہ دعوت الوالد کے باپ کی بد دعا تو یا باپ کی دعا، تو ماں باپ کو چاہیے کہ احتیاط برتیں، لیکن اگر انہوں نے غصے میں اس طرح کی بات کہی تھی تو توبہ استغفار کریں، اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں، دعا دیا کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بحالت حمل وفات پانے والی عورت کیا شہید سمجھی جائے گی؟ شہید نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ حمل کی حالت میں وہ تھی تو شہادت ایک حکمی شہادت ہوتی ہے کہ کسی بیماری میں، بھاری بیماری میں مر گئی ہے تو حکمی شہادت کا درجہ اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو شہید نہیں کہیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی کون سا عمل کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے سچے دل سے تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ اقرار کیسے ہوگا؟ کہ دل سے اس بات کی گواہی دے کہ آج سے میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اور میری یہ عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہ لے، اور اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اس کے بعد شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایک آدمی مسلمان بن جائے گا۔ ایک سوال اور ہے کہ ایک مسلمان کون سا عمل کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی اور 10 ایسے کاموں کا ذکر کیا جن کو کرنے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی کچھ کاموں کو کرنے کی وجہ سے ایک انسان کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اسلام کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شرک کرنا،
اگر کسی نے شرک کر لیا تو شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے باہر. اللہ اور بندے کے بھی اپنے بیچ میں کسی بندے کو واسطہ بنا لینا، اللہ اور اپنے بیچ میں کسی انسان کو اس نے واسطہ بنایا کہ اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اس کو حایت روا سمجھ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مدد طلب کر رہا ہے، تو یہ بھی شرک ہے اور ایسا کرنے والا بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے شریعت کے کسی احکام کا مذاق اڑانا بھی اسلام کے دائرے سے ایک انسان کو خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم عذر بیان نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. تو شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا بھی ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے آخری نقطہ ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، چاہے ایک انسان اس کو انجام کیوں نہ دے رہا ہو، اگر اس کو ناپسند کرتا ہے، پردہ ہے ناپسند کرتا ہے، داڑھی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، شریعت کے کسی بھی حکم کو ایک بندہ اگر ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ شریعت کے دائرے سے نکل جائے گا اور مسلمان نہیں رہے گا. لیکن کسی کو کافر بنانا ہر آدمی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان 10 کاموں کو جانیں جن کی وجہ سے ایک آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، 10 نواقض اسلام کو جانیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ معاشرے، ایک بہن ہیں سوال بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ معاشرے کی برائیوں سے کیسے بچا جائے اور کیسے بچایا جائے. دیکھیں، معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس وجہ سے یہ برائیاں ہیں کہ معاشرے میں جہالت عام ہے، دینی رجحان کم پایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، دین نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو برائیاں تو پھیلیں گی ہی نا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے عرب جیسے اجڑ اور گنوار قوم میں جب ہدایت کی روشنی قرآن کریم کو اتارا، آیت اقرا سے شروع کیا، پر شرک وہاں پر عام تھا، وہاں پر زناکاری، بدکاری، ظلم و ستم، ساری برائیاں عام تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم پر زور دیا، کیونکہ علم آئے گا تو ساری برائیاں جاتی رہیں گی. آج کے زمانے میں بھی اگر ہمارے سماج میں علم کو پروان چڑھایا جائے، دینی علم کو نافذ کیا جائے، دینی علم سیکھنے کی طرف دھیان دیا جائے تو عجیب طریقے سے ہمارے سماج کی یہ جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. اس لیے یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تو اس کو ہم سنجیدگی سے لیں اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. صرف کہ ہر دن کچھ نہ کچھ وقت نکال کر کے دین سیکھنے کے لیے کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. دینی رجحان عام ہوگا تو برائیاں خود بخود مٹیں گی. اسی طریقے سے اپنے بچوں کی دین پر تربیت کریں. اگر اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، اپنے بچوں کی دین پر تربیت کریں گے تو عجیب طریقے سے سماج سے برائی مٹے گی اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے گی. تیسرے نمبر پر قرآنی حلقات وغیرہ قائم کریں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی مدرسے قائم کیے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآنی حلقات ہوں گے، مدرسے ہوں گے، دینی تعلیم کا رجحان بنے گا تو عجیب طریقے سے برائیاں مٹیں گی اور اچھائیاں پروان چڑھیں گی. اسی طریقے سے اگر معاشرے میں کس طرح کی برائی پائی جا رہی ہے، خرابی پائی جا رہی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے. اگر برائی پہ روک نہیں لگائیں گے، برائی پر آپ نہیں ٹوکیں گے تو وہ برائی دھیرے دھیرے عام ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ فتنے کی شکل اختیار کر لے گی. تو برائی پہ روکنا بھی ضروری ہے، برائی پہ روک لگانا بھی ضروری ہے تاکہ
اچھائیاں عام ہو سکیں اور معاشرے کی سدھار ہو سکے۔ ایک سوال اور ہے بہن کا، کہتی ہیں کہ ہماری دوستی اور دشمنی کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کی دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ میں رہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر مرد ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، عورت ہے تو نیک عورتوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تم مومن لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرو اور تمہارا کھانا بھی نیک لوگ کھائیں، تقوی شعار لوگ کھائیں۔ تو اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی نیک بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی برے بنیں گے۔ ایک سوال ہے کہ کیا خواتین ایام خاص یعنی حیض کے دوران موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ اگر قرآن کریم کو عورت نے یاد کیا ہوا ہے اور بھول جانے کا اندیشہ ہے تو حیض کے ایام میں اس کو ریپیٹ کر سکتی ہے، دہرا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسی عورت ہے جو ٹیچر ہے، بچیوں کو پڑھاتی ہے، تو وہ بھی قرآن کو چھوئے بغیر بچیوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے، اور خاص طور پر جب کہ موبائل میں ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن چھو نہیں سکتی۔ البتہ تلاوت کی نیت سے، تلاوت جس کو عبادت کہتے ہیں، تلاوت کی نیت سے ایک عورت کو بحالت حیض پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اگر بھول جانے کا اندیشہ ہے یا بچیوں کی ٹیچر ہے اور اس کو پڑھانا پڑتا ہے تو قرآن چھوئے بغیر اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کے حکم پر اپنے بال کو سیاہ کر سکتی ہے؟ اگر کسی مرد کا یا عورت کا بال سفید ہو تو براہ کرم ہم اس سفیدی کو سیاہ نہ کریں، البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ دوسرے رنگ سے اس کو بدل لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ابو قحافہ جب اسلام قبول کیے فتح مکہ کے سال، تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے کہا تھا غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد، کہ اس سفیدی کو بدل دو، البتہ کالے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ان احسن ما غیرتم بہ ھذا الشیب الحنہ والکتم، کہ اس سفیدی کو بدلنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مہندی اور وسمہ کا استعمال کرو، یعنی سیاہی مائل اگر مہندی ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے سیاہی مائل رنگ کا استعمال کر کے بال کے کلر کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیاہی میں بال کو چینج کیا جاتا ہے تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ نے بیوی کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، تو اگر کسی کے پاس 2 یا 3 بیویاں ہوں تو ان کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ دیکھیں، اصل میں حدیث میں اس بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ عورتوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو کیونکہ یہ عورت جو ہے نا پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، تو ان کے ان برائی کو دور کرنے کی پسلی کی ہڈی سے حوا کو پیدا کیا تھا، اور اسی آدم اور حوا کی ہم سب اولاد ہیں، ورنہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک شوہر کی پسلی کی ہڈی سے اس کی بیوی پیدا ہوتی ہے۔ بس اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایک شوہر کو چاہیے کہ بیوی نازک بدن ہوتی ہے، لہذا اس کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں حسن معاشرت اختیار کیا جائے۔ وعاشرہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ میں
معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ عصر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت؟ عصر کی فرض نماز سے پہلے سنت مؤکدہ کے نام سے کوئی سنت نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ عام سنتوں میں سے ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اسے ملے گی، اس لیے عصر سے پہلے 4 رکعت اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جنات کی حقیقت ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات اور اس کی جماعت دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ تو جنات کو اللہ رب العالمین نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنات کی حقیقت ہے، اور وہ ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں برے لوگ بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے لوگ ہیں اور انسانوں میں برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو جنات میں جو برے لوگ ہیں ان میں شیاطین بھی آتے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہم ذکر کا اہتمام کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم جنات کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، اور نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے، تو اس سے کہا جاتا کافی ہو گیا، شیطان سے تم بچا لیے گئے اور تم کو ہدایت دے دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، تو عجیب طریقے سے ہم جنات کے شر سے، شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بر صغیر میں رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ انتقال کے بعد تیجا 10واں 40واں لوگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوتی ہے، آپ کے صحابہ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی صحابیات کی وفات ہوتی ہے، لیکن حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تیجا کیا ہو، ان کا 40واں کیا ہو یا ان کی برسی کی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، یہ ایجاد بندہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات پر ہم بس کرتے ہیں، اور کچھ اعلان، اور ہمارے پاس کچھ ایسے پیپرز آئے ہیں جن میں دعا کی درخواست کی گئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اگرچہ ان کی پریشانی انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو لوگ کسی طریقے سے بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، اور ہم سب کو اس دنیا میں رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.